الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل شانہ کا بے پایا فضل و کرم ہے جس نے ایک مرتبہ پھر اپنا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا، جو ہر بندہ مومن ہر نماز میں یہ دعا بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اس کے بغیر بندہ مومن کی نماز ہی مکمل نہیں۔ سورہ فاتحہ شریف کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے میرے رب مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام کیا، جنہیں تو نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی۔ ان لوگوں کا راستہ جنہیں تو نے اپنی نعمتیں عطا فرمائیں، اپنا انعام و اکرام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو غضبناک ہوا، جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ یہ بندہ مومن ہر دعا میں، ہر نماز میں پروردگار عالم سے یہ دعا کرتا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صحابہ میرا اور میرے صحابہ اکرام کا راستہ ہے۔ وہ راستہ جس راستے کی طرف میں نے تمہیں رہنمائی کی، جس راستے پر میرے صحابہ اکرام چلے، وہی حقیقی معنوں میں سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ یہ مہینہ جمادی الاول شریف کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مہینے بنائے ہیں سارے ہی تعظیم کے قابل ہیں، سارے ہی مبارک ہیں۔ یہ ہے کہ کچھ مہینوں کو خاص طور پر اللہ رب العالمین سے یا اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اس کے مقربین کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے تو ان کو ہم مزید احترام و اکرام کے ساتھ، القابات کے ساتھ مہینوں کو پکارا جاتا ہے، ورنہ تمام ہی مہینے اللہ کریم کے نزدیک مبارک ہیں، مقدس ہیں۔ یہ مہینہ جمادی الاول کا مہینہ، اس مہینے کی 6 تاریخ کو تاریخ اسلام کی 19ویں بڑی جنگ ہوئی، جسے جنگ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ موتا ایک جگہ کا، ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ المنورہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تقریباً 1000 کلومیٹر دور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے گورنر کو، جس کا نام شرحبیل ابن عمر تھا، اسے خط لکھا کہ تم کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو گے دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگر کلمہ نہ پڑھو گے تو ہم تمہیں جزیہ دیں گے۔ یہ خط لکھا، تم ہمیں جزیہ دو گے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا قاصد کے طور پر، اور حکم دیا کہ جائیں اور روم کے گورنر کو یہ خط پہنچا کر آئیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق خط لیا، روم کے گورنر کے پاس چلے گئے۔ جس وقت اس نے یہ خط پڑھا بڑا غضبناک ہوا، اس نے وہیں پر تلوار کے ذریعے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غمناک ہوئے، بڑے افسردہ ہوئے
اس سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب یہ افواہ منافقین کی طرف سے پھیلائی گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ہی صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے ان سے بیعت لی، ان سے عہد لیا کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے کے لیے ضرور جائیں گے۔ اب جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کا لشکر ترتیب دیا اور حکم فرمایا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے کے لیے ہم لوگ ضرور جائیں گے۔ وہ 3000 صحابہ کرام کو تیار کیا جنگ کرنے کے لیے، جس سے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا ایک انتہائی عظیم ظلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو قتل کیا یا قتل کرنے والے کی مدد کی، حتیٰ کہ آدھا لفظ بھی بولا، تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اسے اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی۔ جس نے کسی مسلمان کو قتل کرنے میں ذرہ برابر بھی ساتھ دیا، جو قتل کرے گا اس کا تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا انجام ہوگا۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا لشکر ترتیب دیا اور حکم فرمایا کہ اس مقام تک ضرور جانا جہاں میرے پیارے حارث کو شہید کیا گیا، وہاں جانا، جا کر تم لوگ انہیں اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کا پرچار کرنا، اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں، تمہاری دعوت قبول کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ تم ان سے لڑنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا۔ اگلی صبح جمعے کا دن تھا، جمعۃ المبارک کے دن اگلی صبح یہ لشکر روانہ ہو جائے گا موتا کے مقام پر جنگ کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنیۃ الوداع مدینہ المنورہ کے نزدیک ایک گھاٹی کا نام ہے، وہاں تک تشریف لائے، صحابہ کرام کے لشکر کو رخصت کیا کہ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ پھر فرمایا کہ مسلمانوں کا کمانڈر، مسلمانوں کا سپہ سالار میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرتا ہوں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد اپنے چچا داد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مسلمانوں کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد تمام مسلمان جو جا رہے ہیں، تمام صحابہ کرام آپس میں مشاورت کر کے اپنا کسی کو نیا سپہ سالار مقرر کر لیں۔ حضور نے اجازت فرمائی کہ چوتھا سپہ سالار، اگر یہ 3 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں، چوتھا سپہ سالار تم لوگ اپنی مرضی سے منتخب کر لینا۔ تمام لوگ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نماز جمعہ کی ادائیگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ لوں گا، اس کے بعد تیز رفتاری کے ساتھ جا کر میں قافلے میں مل جاؤں گا، اس مقصد کے لیے رک گئے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نماز جمعہ کے لیے رک گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دے، تب بھی ان لوگوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گئے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے پہلے نکلے ہیں، ان کے مقام تک وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے تمام کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہ کر ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے لشکر میں شامل ہو گئے، موتا کے مقام پر پہنچے۔ مسلمانوں کا لشکر، صحابہ کرام کا لشکر 3000 کا لشکر تھا۔ جس وقت رومی فوج کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، اس وقت پتا چلا کہ رومی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے، اپنے سے 66 گنا بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، کیا اس طرح ہمارے لیے بہتر رہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ دیں کہ ہماری مدد کے لیے اور صحابہ کرام کو بھجوا دیں۔ اس موقع پر درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درباری ثنا خان تھے، بیٹھ جاتے مسجد نبوی شریف میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور کی نعتیں سنایا کرتے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے اس مجمع سے خطاب کیا، تقریر کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آج تک جتنی بھی جنگیں لڑے ہیں اپنی انفرادی قوت کے طور پر نہیں لڑے، جتنی بھی جنگیں آج تک لڑے ہیں اسلحے کے زور پر نہیں لڑے،
یہ دین اسلام ہے کہ جس کے زور پر ہم جنگ کرتے ہیں، یہ دین اسلام ہے جس کی سربلندی کے لیے ہم لوگ نکلتے ہیں اور اللہ ہمیں فتح عطا فرماتا ہے۔ ہم اسی حالت میں 3000 کا لشکر ہی 2000 رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ دو خوشخبریوں میں سے ایک خوشخبری یقیناً ہمارا مقدر بنے گی، یا تو ہم لوگ فتح پا لیں گے، یا تو ہم لوگ 3000 کا لشکر 2 لاکھ رومیوں پر فتح پا لے گا، یہ بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اور اگر ہم فتح نہ پا سکے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، اور ہم میں سے ہر ایک اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ یا ہمارے لیے فتح کی خوشخبری ہے یا ہمارے لیے شہادت کی خوشخبری ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تقریر نے، ان جملوں نے اس تمام لشکر کو گرمایا۔ تمام لوگ تیار تھے رومی فوج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اتنی دیر میں روم کا جو گورنر تھا اس نے کیسر روم کو خط لکھ کر 1 لاکھ کا لشکر اور منگوا لیا۔ اب 3 لاکھ کی تعداد ہو گئی۔ 3 لاکھ رومی فوج کا مقابلہ 3000 مسلمانوں صحابہ کرام کے ساتھ تھا۔ اپنے سے 100 گنا بڑی فوج کے ساتھ مسلمان مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے صبح فجر کی نماز ادا فرمائی۔ فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد ادھر مدینہ المنورہ سے 1000 کلومیٹر دور موتا کے مقام پر فجر کے بعد جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد منبر شریف پر بیٹھ گئے ہیں اور جو کچھ میدان جنگ میں چل رہا ہے تمام کچھ صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں۔ آپ نبوت کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے، تمام چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں نے جنگ شروع کی۔ جنگ کرتے کرتے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر منبر شریف پر بیٹھے ہیں، آپ کے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ کچھ دیر گزری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کی سپہ سالاری، مسلمانوں کا علم، مسلمانوں کا جھنڈا میرے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا۔ پھر کچھ دیر بعد ارشاد فرمایا جعفر بن ابی طالب کا دایاں بازو شہید ہو گیا، انہوں نے جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا۔ پھر کچھ دیر بعد ارشاد فرمایا جعفر بن ابی طالب کا بایاں بازو شہید ہو گیا، انہوں نے اس جھنڈے کو، اسلام کے جھنڈے کو اپنے سینے کے ساتھ چپکا لیا، جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ پھر کچھ دیر بعد ارشاد فرمایا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردن مبارک تن سے جدا کر دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور صحابہ کرام جو جنگ کر رہے ہیں جنگ موتا کے مقام پر، اس کا احوال اپنے مدینہ المنورہ میں موجود صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے جھنڈے کو اٹھا لیا۔ اب مسلمان جنگ کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کا بال بال شوق شہادت میں تڑپ رہا ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، پتا تھا کہ صادق اور امین، اللہ کی زبان والے، اللہ کے الفاظ بتانے والے، اللہ کا قرآن بتانے والے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے یقیناً حق اور سچ ہے۔ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، سپہ سالاری جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں آ گئی، وہ بھی شہید ہو گئے، سپہ سالاری کا جھنڈا مجھے مل گیا، اسلام کا جھنڈا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس انتظار میں ہے کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تیسری خوشخبری پوری ہو اور مجھے بھی شہادت کا مرتبہ نصیب ہو۔ آپ لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک مقام وہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں جو صحابہ کرام کا لشکر موجود ہے انہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ سن لو کہ مسلمان کے لیے کیا چیز ہوتی ہے، ایک انسان کے لیے کیا چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر میری بیوی ہے، میں اسے 3 طلاقیں دیتا ہوں، اس کے بعد جتنے میرے غلام ہیں ان تمام کو میں آزاد کرتا ہوں، اس کے بعد میرا مال و متاع ہے، میرے باغیچے ہیں، میرے باغ ہیں، ان سب کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ نثار کرتا ہوں۔ یہ جملہ ارشاد فرما کر آپ رومی فوج کے لشکر میں گھس گئے اور ڈٹے رہے، لڑتے رہے۔ اکیلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 رومی فوجیوں کو قتل کیا، 10,000 رومی فوجیوں کو واصل جہنم کیا۔ جہنم بھیجتے ہوئے آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوئے۔ ادھر مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب چونکہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شہید ہو گئے، اب سپہ سالاری کے لیے جو اسلام کا جھنڈا ہے، اسلام کا علم ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی اسلام کا پرچم اٹھایا، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ھذا سیف من سیوفک، اے میرے اللہ یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے،
صحابہ کرام نے پوچھا حضور کس نے جھنڈا اٹھایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا۔ دور سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کبھی زندگی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی اسلام کے لیے لڑتے رہے آپ کو کبھی شکست کا سامنا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ آج تک کسی بھی میدان جنگ میں شکست سے دوچار نہ ہوئے، کبھی بھی آپ کو پسپائی نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی جنگ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہوں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زلفوں مبارک میں کنگھی فرما رہے تھے۔ کنگھی فرمانے کے بعد چند زلفیں مبارک، چند منہ مبارک میرے ہاتھ میں آ گئے، میں نے انہیں اپنی ٹوپی میں سی لیا ہے۔ جب بھی میں جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہوں وہ ٹوپی پہن کے جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کا معجزہ ہے کہ میرے سر پر موجود ہوتے ہیں، مجھے کبھی شکست ہی نہیں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سپہ سالاری کا جھنڈا آ گیا، شام کا وقت ہو گیا، آپ نے کمال حکمت عملی کا، جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک رات کے لیے جنگ رکوا دی کہ آج رات کے لیے جنگ کو موقوف کر دیا جائے، صبح دوبارہ جنگ کریں گے۔ رومی فوج بھی رک گئے، مسلمان بھی رک گئے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک والی ٹوپی موجود تھی، آپ کی سیاسی بصیرت نے، آپ کی جنگی بصیرت نے کمال کام کیا۔ آپ نے جو پیچھے مسلمان موجود تھے، جو پچھلی صفوں میں تھے، انہیں آگے کر دیا، جو آگے موجود تھے انہیں گھاٹیوں کی طرف بھیج دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جس وقت صبح جنگ کے لیے تیاری ہو، جنگ شروع ہو، تو جو لوگ گھاٹیوں کے پیچھے جا رہے ہیں وہ مختلف چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر ہماری طرف آ جائیں۔ ٹولیاں اس طرح بنانی ہیں اور بھاگتے ہوئے آنا ہے، اس طرح آنا ہے کہ گرد و غبار اٹھتا ہوا محسوس ہو اور ایسے لگے کہ جیسے بہت زیادہ تعداد آ رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کے تحت مسلمانوں نے یہی طریقہ اپنایا۔ صبح کے وقت جب جنگ شروع ہوئی، کفار نے دیکھا، رومی فوج نے دیکھا کہ کل جو لوگ جنگ کرنے کے لیے تھے آج وہ سامنے نظر نہیں آ رہے، آج نئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ وہ گھبرا گئے کہ شاید اور مدد آ گئی ہے۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق دور سے، پچھلی گھاٹیوں سے، پچھلی چوٹیوں سے مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جس وقت بھاگتے ہوئے آگے کی طرف آئے، رومی فوج گھبرا گئی کہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مزید مدد آنا شروع ہو گئی ہے۔ تمام رومی فوج نے اسی وقت ہتھیار ڈال دیے اور واپس پلٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کے تحت تمام رومی فوج شکست کھا کر واپس بھاگ گئے، میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جرأت کا مظاہرہ کیا کہ تقریباً 9 تلواریں آپ کی ٹوٹی، جنگ کرتے ہوئے 9 تلواریں آپ کی ٹوٹی۔ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جنگ کی کہ آپ کے چہرے اور آپ کے سینہ مبارک پر تقریباً 90 کے قریب زخم تھے، اور آپ کی پیٹھ پر، آپ کی پشت پر ایک بھی زخم نہیں تھا۔ ایک بندے نے پوچھا کہ پشت پر کوئی زخم کیوں نہیں تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جنگ لڑ رہے تھے، اللہ کی راہ سے بھاگ نہیں رہے تھے۔ جنگ سے بھاگ رہے ہوتے تو پیٹھ پر زخم آتے، اپنے سینے پر زخم کھاتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوئے۔ ادھر جس وقت جنگ مکمل ہو گئی، کافر بھاگ گئے، رومی فوج بھاگ گئی، مسلمانوں نے حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، قاصد بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جنگ کے احوال سے آگاہ فرمائیں۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعلا بن منیہ تمہیں مبارک ہو، اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی، جنگ کے احوال تم مجھے سناؤ گے یا میں تمہیں سناؤں گا؟ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام احوال آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے زمین سے تمام پردوں کو ہٹا دیا اور میں جنگ کے معاملات کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے سامنے موجود میدان میں دیکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اس وقت روم سپر پاور تھی، سب سے بڑی طاقت تھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جس طرح صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہوتے ہوئے اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرانے کا جذبہ اور جرأت موجود تھی، اللہ کریم ہمیں بھی اس جذبے اور جرأت میں